اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال ربنا عز وجل في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ کم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں. یعنی ہمارے جو حالات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی زندگی کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں اور کبھی زندگی کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں. زندگی کے اندر کبھی اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور کبھی اللہ رب العالمین کی آئی ہوئی نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو یہ ایک اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. انسان کو اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے. عزیز بھائیوں، اللہ پاک اپنے بندے کو جب بھی کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو اللہ کے بندے کو اس نعمت کے ساتھ پھیلنا پھولنا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ادا ہے اللہ رب العالمین کو بے حد ناپسندیدہ ہے. انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے. انسان خود اچھا ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اولاد آگے نیک ہے، اچھی اس کی تربیت ہے، تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں. اس چیز کا سہرا اپنے سر نہیں لینا چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی ہے تو یہ ایسی نکلی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا انعام ہے.
اکثریت لوگوں کی اس بات کے اندر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ کوئی بھی نعمت مل جائے انسان فوری طور پر اس کا جو سہرا ہے اپنے سر باندھ لیتا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میری وجہ سے ایسے ہوا ہے، وگرنہ ایسے نہ ہوتا۔ مگر یہ جو ادا ہے اللہ کی ذات کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند۔ انسان پر جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی عطا کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، بادشاہ کا بلاوا آتا ہے، ان کو جیل سے باہر نکالا دے۔ قاصد کو کہا کہ بادشاہ سے کہو پہلے میرے بارے میں پتہ کروایا جائے کہ میرے معاملے کا بنا کیا ہے، جو الزام میرے اوپر عائد کیا گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل میں جانا پڑا، میں کتنے سال جیل کے اندر رہا، اس معاملے کا کیا بنا ہے۔ عورتوں سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی ہے، آپ بتلائیں۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بالکل اس عیب سے بری ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ سارے کے سارے مصر کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف بے گناہ جیل کے اندر گئے، اتنے سال جیل کے اندر حضرت یوسف رہے ہیں، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں۔ پورے مصر کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا ہے تو آگے سے کیا کہا کہ یہ میرا تقوی ہے، یہ میرا ورع ہے، میں ہوں ہی ایسا، میں اتنا اچھا ہوں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ آگے سے کیا کہنے لگے ہیں، اتنے سال جیل کاٹی ہے، آگے سے کیا کہتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ جو نفس ہے یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، میں اگر گناہ سے بچا ہوں تو میرے رب کی خاص رحمت، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہماری طرح کا ہوتا اپنی تعریفوں کے باب باندھ دیتا، داستانیں رقم کر دیتا کہ میرے اوپر یہ ایسے ہو گیا، میں نے ایسے کیا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی بھی نعمت ہوتی ہے اس کا سہرا اپنے سر نہیں لینا چاہیے کہ میری وجہ سے ایسے ہو گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بیکاری بن کر ان کے پاس آئے ہوئے، باتیں کرتے کرتے واقفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، واقعہ تو بہت بڑا لمبا ہے، المختصر کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے آگے سے کہا، انت یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ کہا، قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ بھائی کانپ اٹھے، کہا ہم نے تو تم کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، تم مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے ہو؟ آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے، اپنی ساری کی ساری داستان کو رقم نہیں کروایا کہ تم نے مجھے اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا، اپنا حسد جو ہے نا ظاہر کرنے کے لیے مجھے قتل کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، مجھے ختم کر دیا۔ آگے سے ساری کہانی نہیں سنائی، میں کنویں میں گیا، وہاں سے مجھے کچھ قافلے والوں نے اٹھایا، مجھے بازار میں بیچ دیا گیا، مجھے منڈیوں میں بیچا گیا، میں غلام رہا، میں جیلوں میں رہا۔ ساری کی ساری کہانی کو دہرایا نہیں ہے، صرف ایک بات کہی ہے، کہا تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کہا قد من اللہ علینا، میرے اوپر تو رب نے احسان کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں کنویں میں اتنی دیر رہا، جیل میں اتنی دیر رہا، غلام اتنی دیر رہا، بکتا رہا، میرے ساتھ یہ ہوتا رہا، یہ ظلم ہوتا رہا، مجھے قید کاٹنی پڑی، تنہائی کاٹنی پڑی۔ کہا قد من اللہ علینا، میرے اوپر تو صرف میرے رب نے احسان کیا ہے۔ عزیز بھائیو، انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں ہر حال کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ساری کی ساری نعمتوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دینا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ پاک نے ایسی بادشاہت عطا کی ہے، ایسی حکومت عطا کی ہے کہ ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی اور کو ملی نہیں ہے۔ اتنی بڑی حکومت ملی ہے، پرندوں کی چرندوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں، بولی سمجھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو سرکش مخلوق جنات کی ہے ان پر ان کو اللہ پاک نے کنٹرول دے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ ایک تخت ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر ہوا کو حکم کرتے ہیں، جدھر کو جانا ہوتا ہے ہوا تخت کو ہواؤں میں اڑاتے ہوئے لے کر چلے جاتی ہے۔
اللہ کے یہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے سامنے بیٹھ کر صرف ایک بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، اللہ پاک نے مجھے پرندوں کی بولی سے آگاہ کر دیا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز عطا کر دی ہے. اور آگے کیا کہا؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنا اپنا کمال نہیں ہے، جنات کی زبان سمجھنا، ان سے باتیں کرنا، پرندوں سے باتیں کرنا اپنا کمال نہیں ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ صرف اور صرف خالص میرے رب کی ذات کا فضل ہے. ہم سے کبھی کوئی پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے، ہم نے آگے سے کبھی اتنی بات کہی ہے کہ اللہ کی ذات کا احسان عظیم، اللہ کا شکر الحمدللہ. قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان جو ہے، لوگوں کی زبانوں سے آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ. کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے سننے کو ملتا ہی نہیں. اللہ پاک کی اتنی بڑی مخلوقات ہے، اللہ پاک نے اتنا بڑا اقتدار دیا ہوا ہے. آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا فضل. عزیز بھائیو، انسان پر جتنی نعمتیں ہیں ایک سبق یاد رکھنا چاہیے، صرف اور صرف ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 1 2 3 4 سینکڑوں واقعات بیان کر دیے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں. حجرے کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام ہے، زکریہ علیہ السلام حجرے کو تالا لگاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. ان کو یاد آیا، کافی دور نکل گئے، یاد آیا کہ سیدہ مریم تو ادھر حجرے کے اندر. خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر حجرے کا تالا کھولا ہے، اندر داخل ہو گئے. داخل ہو کر کیا دیکھا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے. حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ انا لکی ھذا، اے مریم علیہ السلام یہ پھل یہاں کیسے آ گئے؟ ادھر تو پھل کا نام و نشان نہیں ہے، اور پھر یہ بے موسمی پھل ہے اور آپ کے پاس یہ پہنچ کیسے گئے؟ مریم علیہ السلام کیا کہنے لگی کہ اے زکریا آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو آپ کی توسط سے ملا ہے، یہ تو پھل آپ کی طفیل سے ملا ہے، یہ تو پھل آپ کی نظر کرم سے ملا ہے. عزیز بھائیو، یہی تو عقیدہ ہوتا ہے، یہی تو عقیدے کی سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا لکی ھذا، آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ پھل کدھر سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، آپ جے وقت کے پیغمبر ہیں، یہ آپ کے طفیل سے، وساست سے، نظر کرم سے نہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. بے موسمی پھل ملا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو کوئی بھی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. مگر ہم نے بالکل اس چیز کو الٹ کر دیا ہے، جو ہمیں اچھائی پہنچتی ہے اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ ایسے میں نے کیا تو تب ایسے جا کر ہوا ہے. اور اگر ہمیں برائی پہنچتی ہے، اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ہم منسوب اللہ کی ذات کی طرف کر دیتے ہیں. کسی سے سوال کرو کہ سنا ہے اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، تو آگے سے اس کا جواب کیا دے گا کہ میں نے فلاں جگہ پر جا کر اس جگہ کا میں نے نمک کھایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، بیٹا ہی ہونا تھا. پھر کسی سے کہو سنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا ہے، جی میں ایک بیری کے نیچے اس کے سائے تلے بیٹھ گیا تھا، اپنا دامن پھیلا کے اپنی بیوی کو بٹھا لیا تھا، میں تب تک وہاں سے اٹھا نہیں تھا جب بیری سے ایک پکا بیر نیچے زمین پر گرا نہیں تھا، میں تب تک اٹھا نہیں تھا، میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے بیٹا ہی دینا تھا. جی سنا ہے آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، جی مجھے تو سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاں تو بیٹا ہونا ہے. اور اگر کہہ دیا جائے جی سنا ہے ماشاءاللہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ کو منظور ہی ایسے
اللہ کی عطا ہے، اللہ کو منظور ہے ایسے۔ اچھا جو بات دل کو اچھی لگی ہے اس کو سائنسدانوں کے اوپر ڈال دیا ہے، اس کو ڈاکٹروں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ جو بات دل کو اچھی لگی ہے اس کو تعویذ کے اوپر، دم کے اوپر ڈال دیا ہے، اور جو بات دل کو بری لگی ہے اس کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا ایسے، اللہ کی عطا ایسی ہے، اللہ کو منظور ایسے تھا۔ جو بات دل کو اچھی نہیں لگتی اس کو اپنے رب کی طرف ڈال لیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات دل کو اچھی لگتی ہے اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دینا چاہیے۔ جو بات دل کو اچھی نہ لگے تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہو گیا یا ایسے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہی عقیدہ انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ پاک کی طرف کی۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھ کو میرا اللہ دیتا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ شفا اللہ کی طرف سے، اچھائی اللہ کی طرف سے، نعمتیں اللہ کی طرف سے، احسانات اللہ کی طرف سے، اور جتنے احسانات اللہ کی طرف سے ہیں ان کو پکڑ کر ہم اوروں کے ذمہ ڈال دیں، یہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی تو فعل ہوا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے، عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان چیزوں کا نام شرک نہیں ہے تو کس کا نام شرک ہے؟ اگر آپ کسی سے سوال کر لیں کہ آپ اتنی دیر سے گاڑی چلاتے ہیں، کیا آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ آپ معاشرے کے اندر سوال کر کے دیکھ سکتے ہیں، آگے سے جواب کیا ملے گا؟ جی میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے ایک جوتا باندھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے آج تک کبھی نقصان ہوا ہی نہیں۔ اپنی گاڑی کے پیچھے میں نے، آگے اس کے پیچھے میں نے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، کپڑوں کی ٹاکیاں کر کے کالے کپڑے کو باندھا ہوا ہے، میرا آج تک ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا تمہیں 5 سال 10 سال اللہ کی ذات نے نقصان سے بچایا ہے، اور آپ نے اللہ کی ذات کے نقصان سے بچانے کا جو صلہ ہے وہ سارے کا سارا ایک جوتے کے اوپر ڈال دیا، ایک کپڑے کے اوپر ڈال دیا ہے کہ مجھے کپڑے نے بچایا ہے، مجھے جوتے نے بچایا ہے، مجھے فلاں چیز نے بچایا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ پل پر پہ، ہر لمحے کے اوپر، ہر وقت تمہاری حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات کی؟ اللہ کی ذات کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ جو ما اصابک من حسنہ، اچھائی جتنی بھی ہے ساری کی ساری اپنے ذمے لے لی ہے، اور جتنے جو اپنے ہاتھوں کے برے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ معاذ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیے۔ عزیز بھائیو، عقیدہ توحید اسی بات کو سمجھنے کا نام ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ایک نعمت بھی جو ہے، بلکہ جو انسان اس طرح کا کام کرتا ہے نا کہ جو نعمت اس کے پاس آئے اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دے، حتیٰ کہ انسان محنت کرے، محنت کے بعد اس کو کھانا نصیب ہو، کھانے کے بعد وہ ایک دعا پڑھ دے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، سنن جامع ترمذی کے اندر بھی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، محنت کے بعد اسے چند روپے ملتے ہیں، ان سے وہ کھانا لیتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے، کھانا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوت۔ سارے کے سارے شکرانے کے کلمات اس اللہ کے لیے جس نے بغیر ضرر کے، بغیر تکلیف کے مجھے کھانا پہنچا دیا، مجھے کھانا کھلا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایسا کام کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان کے اوپر خوش ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جتنے نعمتیں ملی ہے، جتنا احسان ملا ہے، جتنا فضل ملا ہے، یہ سارے کا سارا تیری طرف سے ملا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس چند غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، آ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی، اے اللہ کے نبی
ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو تاجر حضرات ہیں، جو مال والے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ہم بھی ایمان لے کر آئے، وہ بھی ایمان لے کر آئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، فرق صرف ایک ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی، اللہ کے نبی وہ مال و دولت خرچ کر کے ہم سے جنت کے درجات میں اضافے میں چلے جائیں گے، جنت کے بالا خانوں میں وہ پہنچ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہمیں بھی بتلائیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو ایسا عمل بتلاتا ہوں، آپ وہ عمل اختیار کریں، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے آخر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ یہ پڑھ لینا، یہ عمل کر لینا، وہ آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکیں گے، کوئی عمل اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری نماز کا وقت ہوا، یہ غریب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، سلام اللہ کے رسول علیہ السلام سلام پھیرتے، صحابہ کرام ذکر اذکار شروع کر دیتے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ساری دعا پڑھتے۔ دوسرے جو تاجر صحابہ تھے انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے، انہوں نے بھی یہ عمل اختیار کرنا شروع کر دی۔ اگلی نماز کا ٹائم ہے، انہوں نے یہ عمل کیا، پھر سارے کے سارے جو غریب صحابہ تھے وہ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی اس عمل کا پتہ تو ان کو بھی چل گیا ہے۔ آگے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آپ علیہ السلام رزق تقسیم کرنے والے ہوتے تو آپ اپنے صحابہ کو، جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، جنہوں نے ہجرتیں کی تھی، جنہوں نے جہاد کیا تھا، جنہوں نے ماں باپ کو قربان کر دیا تھا، آپ ان کی محبت میں آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے میرے صحابہ آؤ، آپ بھی آؤ، آپ کو میں رزق عطا کر دیتا ہوں، آپ کو رزق تقسیم کر دیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں تو احد پہاڑ جو ہے سارے کا سارا سونے کا بن جائے، مگر آپ نے دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا سے الفت نہیں کی، اور اللہ پاک نے آپ کو دنیا عطا بھی نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو، میری آل اولاد کو صرف اتنا رزق عطا فرمانا جس سے ان کا گزارا ہو سکے، اس سے زیادہ رزق ان کو عطا نہ کرنا، بس اتنا عطا کرنا کہ ان کا گزارا ہوتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آؤ میں رزق تقسیم کر دیتا ہوں، ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ عزیز بھائیو نہیں، جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا اختیار اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، کسی پیر کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ رزق کے خزانے صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس، اور یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان کا صحرا بھی اللہ کے سر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمیں جب بھی کوئی خوشی پہنچے، جب بھی کوئی خوشی پہنچتی ہے، فرحت پہنچتی ہے، ہمیں فوری اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زندگی دیکھیے کہ مکہ سے آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے کے اندر نکل رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ مکہ والے آپ کو شہید کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دکھی دل کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا مبارک سر جو ہے وہ سواری کو لگ رہا، اپنے سر کو اتنا جھکایا ہوا ہے کہ سواری کو لگ رہا ہے، اپنے سر کو جھکا کر آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ بن گیا، آج مجھے فتح مل گئی ہے، میں نے 10 سال یہاں پر محنت کی، میرے ساتھی بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، میں نے اتنا جہاد کیا۔ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے اپنا سر فتح کے موقع کے اوپر جھکایا ہوا ہے، اور آپ اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی نصر عبدہ انجز وعدہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے، انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی ہے، وہزم الاحزاب وحدہ، 10,000 کے لشکر نے مکہ کو فتح نہیں کیا، اکیلے اللہ نے سارے کے سارے لشکروں کو ہرا کے رکھ دیا۔
صرف اکیلے اللہ نے سارے کے سارے لشکروں کو ہرا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہی عقیدہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا تھا۔ جب آپ کو معراج کروائی جاتی ہے، 2 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی ضیافت کروائی جاتی ہے، ایک مرتبہ بیت المقدس کے باہر اور دوسری مرتبہ 7ویں آسمان کے اوپر نبی علیہ السلام کے سامنے 2 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، ایک شراب کا ہے ایک دودھ کا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں مرتبہ دودھ والے پیالے کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی ھداک للفطرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو دودھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اخیر کر دی ہے، کمال کر دیا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کام کر دیا، بلکہ کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو دودھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم پیچھے وہی کلمات دہراتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ اگر میں اپنے کاروبار کے اندر ہوں تو میں ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا، ولا قوت، اے اللہ میں یہاں سے جا کر وضو کر کے تیرے سامنے سر جھکانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، الا باللہ، مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ نیکی ہوتی ہے، یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ دین کی سمجھ آتی ہے، تیری توفیق کے ساتھ غلبہ ملتا ہے، تیری توفیق کے ساتھ فتح ملتی ہے، تیری توفیق کے ساتھ ہر خیر کا کام اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یہ خالص تیری نعمت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں، جو گستاخ رسول ہے، رات کا وقت ہے، ساتھیوں کو قلعے سے باہر چھوڑا ہے اور قلعے کے اندر رات کو داخل ہوتے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن عتیق کا، مختصر یہ ہے کہ رات کے وقت ابو رافع یہودی پر حملہ کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس قلعے سے واپس آ رہے ہیں، واپس آتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں جو پنڈلی کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب قلعے سے باہر نکلتے ہیں، لنگڑا کر چل رہے ہیں، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اس انداز سے چل رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد صبح کا وقت ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں کہ میں نے ابو رافع کو قتل کر دیا، میں نے بہادری سے کام لیا، میں ایسے چھپ گیا تھا، بلکہ جا کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتے سار سب سے پہلے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں قتل اللہ ابا رافع، اللہ پاک نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا، اللہ پاک نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا سہرا اپنے سر لے لیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر قارون کی مثال کو بیان کیا، اس کو اللہ والے نے کہا یہ جو تجھے اتنا سارا مال اللہ پاک نے دیا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے۔ اس نے آگے سے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی وجہ سے، یہ تو میرے فن کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ جیسے آج کل ہماری اکثریت یہی دعویٰ کرتی ہے یہ میری محنت ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا فن ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا، اللہ پاک کو یہ ادا اتنی اس کی ناپسند آئی، اتنی ناپسند آئی، فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت دفن کر دیا، زندہ زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، یہ جو قارون ہے قیامت کے دن تک زمین کے اندر دنستا ہی رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن و حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے جب بھی کوئی نیکی ہوتی ہے اس کا سہرا اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ثناء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک قرآن و حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز بھائیو، ایک اعلان ہے مسجد کے حوالے سے. محترم بھائیو، ہر مہینے کے اندر ایک مرتبہ مسجد کے لیے اپیل کی جاتی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے لیے جو فنڈ ہوا ہے وہ 3000 روپے، 3500، 4000 روپے. تو عزیز بھائیوں، مسجد کے اخراجات ہیں. ہمیں سب بھائیوں کو مل کر اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے. مساجد کو آباد کرنے کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنا ہمسایہ قرار دے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے. تو عزیز بھائیوں، جس بھائی کے پاس جتنی استطاعت ہے، توفیق ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون ضرور کر کے جائے. مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں، خطیب، امام اور مسجد کی صفائی وغیرہ. اس طرح ابھی گرمی آ رہی ہے، اے سی وغیرہ چلیں گے تو عزیز بھائیوں مسجد کا خیال رکھنا چاہیے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداء الدين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.